محبت سلیقے بھی سکھاتی ہے، آداب بھی سکھاتی ہے، وہ اظہار جذبات کا رنگ بھی بندے کو دیتی ہے۔ اپنی طبیعت بنائیں، آپ کا ذوق ہو حضور کی اولاد سے محبت کا، آپ کا کچھ بھی نہیں بگڑتا یارو، کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ بادشاہ ہی رہے حضرت عمر بن عبدالعزیز، کوئی فرق نہیں آیا ان کی حکومت میں، وہ طاقتور رہے، ان کی کرسی کے چاروں پائے مضبوط رہے، کچھ بھی نہیں بگڑا۔ لیکن جب بھی کوئی سید آیا نا، انہوں نے کھڑے ہو کے استقبال کیا، انہوں نے اپنی کرسی پہ جگہ دی، اس لیے کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھر، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یہی حق ہے، یہی سچ ہے۔ اگر سارے زمانے کو پتہ ہے کہ نبیوں کے بعد بڑا درجہ حضرت ابوبکر کا ہے تو ان کو خود بھی تو پتہ ہی تھا نا۔ لیکن شیخ اسماعیل حقی نے لکھا ہے، فرماتے ہیں سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حضور بھی تشریف فرما تھے۔ کیا ہوتا ہے کسی کو عزت دینے سے؟ میں نے تو ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو دوران گفتگو کسی کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے، کہ کہیں محسوس نہ ہو جائے کہ میں بھی ہوں تو شاید کوئی اور بھی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کے نا یہاں میں عصر کی نماز کے وقت آیا ہوں اور مغرب سے پہلے میں نے چلے جانا ہے۔ اگر آپ مجھ سے مل کے اپنے اس علاقے کے مقامی علماء اور مشائخ کی کچھ ایسی باتیں میرے ساتھ ڈسکس کریں گے بھی نا کہ یہاں غلطی ہے، تو میں تو جاؤں گا۔ آپ کی مذہبی ضروریات اسی بندے نے پوری کرنی ہے جو یہاں رہتا ہے، اسی نے جنازوں میں جانا ہے، اسی نے مسائل دیکھنے ہیں، اسی بندے نے آپ کے ہر معاملے میں کام آنا ہے۔ لیکن ہمارا رویہ تھوڑا سا کئی دفعہ اور طرح کا ہو جاتا ہے۔ اس کو سمجھیں، حقیقت پسند بنے۔ کسی کو عزت دینے سے انسان کی عزتوں میں کمی نہیں آیا کرتی، وہ باعزت لگتا ہے بندہ، باوقار لگتا ہے اگر کسی کا اکرام کرتا ہے۔ تمام صحابہ بیٹھے ہیں اور مجمع ہے اور حضور کی بارگاہ ہے، حضرت صدیق اکبر پہلو میں بیٹھے ہیں۔ ان کا نصیب یہ ہے، وہ رہے ہی پہلو میں ہیں ساری زندگی، وہ رہے ہی پہلو میں ہیں۔ کیا مقدر ہیں صدیق و فاروق کے، جن کے گھر رحمتوں کے خزینے میں، بس نصیب ہوتا ہے وہ رہے ہی ساری زندگی پہلو میں بیٹھے تھے۔ اچانک دروازہ کھلا تو حضرت مولا علی شیر خدا آ گئے۔ بڑے لوگ اور بھی بیٹھے تھے۔ یہ نا ہمارا مزاج بن جاتا ہے، میری طرح کے کئی لوگوں کا بن جاتا ہے۔ مثلا بچے بیٹھے ہیں طالب علم، تو ہم کہتے ہیں پتر کھولی دروازہ، پانی لے آنا ذرا، بھئی ہو گیا مزاج، اب طبیعت بن گئی ہے۔ ہمیں تو اپنے جوتوں کا بھی نہیں پتہ ہوتا کہاں پڑے ہوئے ہیں، تو ہم پتہ ہے کسی نہ کسی لے ہی آنے کئی ہوں گے، مزاج بن جاتا ہے۔ بڑے آدمی سمجھ جاتے ہیں چیزوں کو کہ بھئی اب میں شاید ساری چیزوں پہ نظر نہیں رکھ سکتا، کچھ ہیں میرے دائیں بائیں جو رکھ لیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ سارے لوگ بیٹھے تھے جن کے سامنے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام حضرت صدیق اکبر کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ ان کو پتا تھا، وہ جانتے تھے، وہ سمجھتے تھے، لیکن مولا علی آ گئے۔ حضرت صدیق اکبر فٹافٹ اٹھ کے کھڑے ہوئے، آگے بڑھ کے ان کا ہاتھ تھاما، پھر انہیں لا کے نہ تو جہاں وہ بیٹھے تھے نا حضور کے پہلو میں، وہاں بٹھایا حضرت مولا علی کو، خود سامنے بیٹھ گئے۔ مجمع پہ سناٹا ہے، ضروری نہیں کہ تیری تقریر اور تیرے شعر پہ ہی ہمیشہ رونا ہے، کئی دفعہ تیرے عمل پہ بھی رونا آ جاتا ہے۔ کئی دفعہ کسی کو ٹھہر کے اتر کے غریب آدمی کو سینہ لگا کے ملنا بھی اسے تڑپا دیتا ہے۔ کئی دفعہ 2 منٹ کی کسی کو شاباشی بھی رلا دیا کرتی ہو جاتا ہے۔ اس طرح سب لوگ بیٹھے ہیں، تقریر نہیں ہوئی، ادب کی خطبہ نہیں پڑھا گیا، منقبت نہیں ہوئی۔ حضرت صدیق اکبر نے اٹھ کے استقبال کیا، اپنی جگہ بٹھایا، محفل کا رنگ ہی اور ہو گیا، ذہنی اور بن گئے۔ کوئی کیا بولتا، میرے کریم محبوب بولے۔ حضور فرمانے لگے، لوگوں دیکھا تم نے، دیکھا ابو بکر نے کیا کیا ہے؟ حضور فرمانے لگے، لوگوں قدر والے ہی کسی کی قدر کو پہچانا کرتے ہیں، عزت والا ہی کسی کو عزت دیا کرتا ہے، جو قابل احترام ہو وہی عزتیں پہچانا کرتے ہیں۔ ایک تو آپ مہربانی، میں سارا محرم میں نے لوگوں سے کہا ہے کہ اچھے شاگرد استادوں کی ڈگریاں نہیں چیک کرتے، استاد ڈگریاں چیک کرتے ہیں شاگردوں کی، شاگرد استادوں کی ڈگریاں چیک، اسٹوڈنٹ
بیٹھے تھے نا تو استاد آ گیا انگلش کا، عربی کا، اسلامیات کا، اردو کا. اس نے آ کے کہا کتابیں نکال لو فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ کو. سب نے نکال لی. ایک بول پڑا، کہنے لگا استاد صاحب پہلے بتائیں آپ نے ایم اے کیا ہے؟ اور اگر کیا ہے تو ایم ایڈ بھی آپ ہیں کہ نہیں؟ اور اگر ایم ایڈ ہیں تو پھر بھی آپ سفارش پہ ہیں کہ میرٹ پہ ہیں؟ تو استاد پتہ کیا کرتا ہے؟ جنہوں نے کتابیں نکال لی ہوں کہنے پر اسے پڑھاتا ہے، اور جو سوال جواب کرے نا پوچھے ڈگری کا، اس کو کہتا تو نکلنا کمرے سے باہر. میری ڈگری پوچھے گا پرنسپل، میری ڈگری پوچھے گا مجھ سے بڑا. تو کون ہوتا ہے ڈگری پوچھنے والا؟ او خدا کے بندے، ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ قرآن پاک کو اور اہل بیت کو تھام کے رکھنا، گمراہی قریب نہیں آئے گی. ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ صحابہ ستارے ہیں، جس کے پیچھے چلو گے اللہ ہدایت عطا کرے گا. ہم نے ان سے ہدایت لینی تھی کہ ان کے مشاجرات میں کلام کرنا تھا؟ ہم نے تو ان سے فیض لینا تھا. ہمارا کیا کام ہے کہ ہم جا کے گھومتے پھرے ان چکروں میں جو ہمارے ہیں ہی نہیں؟ وہ معاملات جو ان کے درمیان ہیں وہ اللہ جانے اور وہ جانے. آپ فیض لیں، آپ ان سے سیکھیں، آپ ان سے تربیت لیں. لوگ ان کو دیکھ کے ادب سیکھتے تھے، لوگ ان کے قریب بیٹھتے تھے تو نور حاصل کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا تو یہ سارے ان کے دوست تھے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف تاجر تھے نا، اس طرح کا بندہ ہوتا ہے اسی طرح کی اس کی محفل بھی ہوتی ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف ان کے دوست ہیں، حضرت عثمان غنی ان کے دوست ہیں، یہ ان کے دوستوں کی جماعت ہے. حضرت صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا اور پھر ان کے سامنے دوستوں کے سامنے بیٹھ کے اس درد سے حضور کا ذکر کیا کہ ان کے سارے دوست ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے.